بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی اردو قاعدہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مصادر کی تختی پڑھیں گے کاف، اور کاف سے بننے والے 9 مصادر میں نے ایسے لکھے ہیں جن کے آخر میں یا دال نون آ رہا ہے، اور ان کے سامنے مصادر کے معنی ہیں اور معنی کے سامنے ان کے مترادف ہیں۔ ایک تو ہم ان کے معنی جان لیں گے، نمبر 2 ہم ان کے مضارع، حال، امر، نہی، مستقبل، اسم فاعل اور اسم مفعول بھی بنانا سیکھیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم فارسی متن حل کریں گے اور جملہ سازی شروع ہو جائے گی اور بنیادی گرامر یہ مکمل ہو جائے گی۔ البتہ کچھ حروف کی بحث رہ جائے گی تو وہ ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو چلاتے چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ ہماری سکیم ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہو جو آپ کو آسان لگتی ہے، جو طریقہ آسان لگتا ہے، وہ بتائیے گا، میں اس کو اپنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اصل جو اہمیت ہے وہ آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، کیا مشکل ہے، کیا آسان ہے۔ آپ کی تجاویز سے یہ لیکچر مزید مؤثر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں علم آپ تک ٹرانسفر کر دوں، منتقل کر دوں، اور آپ کا فرض آگے یہ ہے کہ اوروں کو بھی سکھا دیں۔ اگر اس انداز سے آپ نہیں سکھا سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کسی کو چینل سبسکرائب کرنے کا مشورہ دے دیں تاکہ وہ اس علم سے استفادہ کر سکے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاویدن واو کے ساتھ ہے، کاویدن کھودنا، کندن بھی آتا ہے، کھودنا، کندن، کنداکاری کہتے ہیں نا، اور بڑی جانکاوی سے کام لیا تو یہ کھودنا۔ کاہیدن گھٹنا یا گھٹانا، یعنی لازم بھی اس کا ہے خود گھٹ جانا، اور دوسرے کو گھٹا دینا، متعدی معنی بھی دیتا ہے ایک ہی مصدر، اور اس کا مترادف ہے کاستن۔ کاستن میں نے بھی گھٹنا یا گھٹانا ہے۔ کوبیدن کوٹنا، سینہ کوبی کرتے ہیں نا لوگ، سینہ کوبی کرتے ہیں، پائے کوب یعنی کہ پاؤں مارنے والا، پاؤں زور سے زمین پر مارنے والا، بھاگنے والا، تو سینہ کوبی، سینے کو پیٹنا، تو کوبیدن مصدر سے یہ بنا ہے۔ اس کا مترادف ہے کوفتن۔ یہ جو ہم قیمے کا لڈو بنا کے پکاتے ہیں، کوفتہ اسے کہتے ہیں، تو وہ بھی گوشت کو کوٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کوفتہ کہتے ہیں، کوٹا ہوا۔ یا کہتے ہیں مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے، یا اندر جو ہے نا کشاکش جاری ہے دل میں، اور دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی، بڑی بے چینی اور بے قراری ہے۔ کوچیدن کا معنی ہے کوچ کرنا، یعنی چلے جانا، رفتن، چلے جانا، روانہ ہو جانا۔ تو روانہ تو رفتن سے بنتا ہے، کوچیدن سے کوچ کرنا بنتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ کوشیدن کوشش کرنا، کوشش کرنا۔ جستن میں نے بھی جستجو کرنا، کوشش کرنا، اس کا مترادف ہے۔ کشادن کھولنا، کشادہ کرتے ہیں نا، سڑک کشادہ کر دی جائے یعنی کھول دی جائے۔ کشودن کا اس کا مترادف ہے، اس کا معنی بھی ہے کھولنا۔ ایک کشیدن کھینچنا، رسہ کشی کہتے ہیں، کش مکش سے بنا ہے لفظ اردو میں، تو کھینچنا۔ کفیدن پھٹ جانا، اور ترکیدن بھی آتا ہے، گولا پھٹ جاتا ہے یا پٹاخہ پھٹ جاتا ہے، تو ترکیدن اس کے لیے فارسی میں مصدر آ سکتا ہے۔ کفیدن بھی ہے اور ترکیدن بھی ہے۔ کندیدن کنداکاری کرنا، کھودنا، کنداکاری اس طرح۔ کافتن کا معنی بھی کھودنا، گویا کھودنے کے لیے 4 مصدر یا 4 طرح کے الفاظ آتے ہیں، کندیدن، کافتن، کندن، کاویدن۔ تو یہ تھے 9 مصادر، اور اس کے مقابل مترادف لا کے ہم نے 18 اور ایک کا نہیں لکھا، تو یہ 17 مصدر آپ نے نئے سیکھ لیے ہیں۔ کچھ ان میں سے پہلے گزر چکے ہیں اور کچھ نئے آئے ہیں۔ اب ہم اس کا مضارع جانتے ہیں۔ مضارع ہم ان کا نہیں بنائیں گے، ان کا بنائیں گے، چونکہ ہم اس کلیہ کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر مضارع کے آخر میں یا دال نون آ جائے، نشانی یا دال یہ نون آ جائے، تو بتایا گیا تھا کہ اس میں دال باقی رکھو اور یا نون کو کاٹ دو اور زبر لگا دو۔
تو کاویدن سے بن جائے گا کاود. کاود کا معنی ہے وہ کھدائی کرے، وہ کھدائی کرے. اس کا حال کیسے بنتا ہے؟ اب کاود مضارع ہی لے لیں اور اس سے پہلے می لگا دیں. می کاود. ہم نے ماضی مطلق سے پہلے می لگا کے ماضی استمراری بنایا تھا، شرطی بنایا تھا، تمنائی بنایا تھا. لیکن یہاں مضارع سے پہلے می لگا دیں تو یہ فعل حال بن جاتا ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کھودا ہے، کھدائی کرتا ہے، کندکاری کرتا ہے. امر کیسے بنے گے کہ آپ اس کاود کی دال ہٹا دیں، یہ بن جائے گا. اور اگر مضارع کی دال ہٹا کے شروع میں میم دیں مکاؤ تو یہ فعل نہیں بن جائے گا کہ نہ کھودو نہ کھدائی کرو. مستقبل بنانا ہو تو کاویدن آپ نے لے لیا، اس سے ہم نے نون ہٹایا تو ماضی مطلق بن گیا، اور ماضی مطلق سے پہلے ہم خواہ اضافہ کریں گے، یہ فعل مستقبل بن جائے گا. خواہد کاوید، وہ کھدائی کرے گا، وہ کھودے گا، زمین کھودے گا. تو خواہد کی پھر گردان کریں گے. خواہد کاوید، خواہند کاوید، خواہی کاوید، خواہید کاوید، خواہم کاوید، خواہیم کاوید. اس طرح یہ خواہد فعل مضارع جو ہے نا، یہاں خواستن سے خواہد یہ بڑھا دیں گے شروع میں، اور گردان پھر اس کی کریں گے، اس کی نہیں کریں گے، یہ فعل مستقبل بن جائے گا. اس میں فاعل بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ مضارع کی دال ہٹا دیں اور آگے ندا لگا دیں. میں نے کہا تھا نا کہ فعل مضارع اگر آپ نے سیکھ لیا تو بہت سے اور نئے لفظ بنانے آپ کو آ جائیں گے. میں مضارع کو بہت ترجیح دے رہا ہوں اور اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو فارمولہ ہے نا یا دال نون والے مصدر کا، یہ 150 کے قریب مصادر پہ فٹ آ جاتا ہے. باقی پیچھے 150 رہ جاتے ہیں، اس کے بھی 4-5 اور فارمولے ہیں. اس طرح کر کے ہمارا مضارع بنانے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مضارع بنانے آ جائے تو پھر آپ کو فعل حال بھی آ گیا، امر بھی آ گیا، نہیں بھی آ گیا، اور اس میں فاعل بھی آ گیا، کیونکہ مضارع کی دال ہٹا کے ندا لگانے سے اس میں فاعل بن جاتا ہے. تو یہ کاوندہ، ندا سے پہلے زیر آنی چاہیے، کاوندہ بن جائے گا. اور اگر اس میں مفعول بننا ہے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ مصدر کی دال ہٹا دیں، کاوید بن گیا، اور کاوید کے بعد ہے بڑھا دیں، کاویدہ، کھودا ہوا، کھدائی کیا ہوا. تو یہ اس میں مفعول بن جائے گا، یعنی مطلق کے آگے ہے لگا دیں، یوں کیا مصدر کی نون آ کے ہے لگا دیں، اس میں مفعول بن جاتا ہے. اب اس آپ کریں، اگر آپ کو چھوڑ دوں اور آپ کو کہوں کہ کے مطابق 8 جو مصادر رہ گئے ہیں ان کی یہ صغیر کو کر لیں. ابھی میں دے رہا ہوں، آپ لیں اور بریک کر کے دیں. تو جناب آپ لوگوں نے لکھ لیا. اب میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تو خود جانچیے. جی اب چیک کر لیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کاپیاں چیک کر لیں اور غلطیوں پر نشان لگا کے آپ اس کی تصویر مجھے بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کر دیں، میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا، یا آپ خود بھی اینالائز کر سکتے ہیں. اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. مثلا اس کو ہم لے لیں، کھودنا سے وہ کھودے، بڑی آئے گی مضارع میں، اور فعل حال میں آ جائے گا وہ کھودتا ہے، تا ہے لگے گا. ماضی استمراری میں تا تھا لگا تھا اور یہاں تا ہے لگ رہا ہے. تو کھود حاضر کا صیغہ، اور یاد رکھیے کہ فعل امر اور نہی میں صرف حاضر کے صیغے ہوا کرتے ہیں جیسا کہ عربی میں. اور تو نہ کھود،
اور یاد رکھیں کہ امر کے شروع میں با بھی بڑھا دی جاتی ہے، امر کی با جیسے نہیں کی میم ہے، اس طرح امر کی با بکند بھی کہہ سکتے ہیں اور کند بھی کہہ سکتے ہیں۔ مستقبل کا کریں گے، وہ کھودے گا، یوں سمجھے کہ اردو کے مضارع کے آخر میں گا لگا دیں، وہ کھودے سے وہ کھودے گا، کھدائی کرے گا، اور اس میں فعل بن جائے گا نے والا لگا دیں گے، کھودنے والا، یعنی مصدر کا نون ہٹا کے نا ہٹا کے نے والا لگا دیں گے۔ یہ اردو میں اس میں بنانے کا طریقہ ہے، تو کمنٹ کیجیے انشاءاللہ کہ میری تقویت کا باعث بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔